الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، یہ جو سورہ مبارک میں نے تلاوت کی اس کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ اسی سورہ مبارک کی پہلی آیت کے اندر لفظ التکاثر آیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا نام ہے سورۃ التکاثر، اور اس کی کل 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی اور مذمت بیان کی ہے کہ جو دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، یعنی دنیا کو حاصل کرنے میں اور اس کا ایندھن جمع کرنے میں اس طرح سے لگ جاتے ہیں، اس طرح سے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خیال یہ کر لیا ہے کہ اب مرنا ہی نہیں، یعنی ان کی زندگی کے لمحات جس طریقے سے گزرتے ہیں، جس طریقے سے ہر وقت وہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، اور وہ خود بھی موت کو ایسے ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دم موت آ کر ان کو دبوچ لیتی ہے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک میں ان لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے میں اس طرح سے مگن ہو کر آخرت کو مت بھولو، کیونکہ جب تم مر جاؤ گے پھر تم ان حقیقتوں کو دیکھو گے جو حقیقتیں آج ہم سمجھا رہے ہیں، اور پھر تمہیں سمجھ بھی آ جائے گا وہ کیا حقیقت ہے کہ جہنم ہے، آخرت کی جزا اور سزا ہے، تو وہ سب کچھ تمہیں سامنے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے زیادہ دنیا کا عیش حاصل کرنے نے غافل کر رکھا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یعنی ہر بندہ کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے کہ مال میں، دولت میں، کہ اس سے اچھا میرا مکان ہو، کہ اس سے اچھا میں کس طریقے سے گاڑی حاصل کر لوں، اس سے زیادہ کس طریقے سے بینک بیلنس بنا لوں، کہ یہی اس کو کہتے ہیں الہا کے معنی آتے ہیں کمپٹیشن کرنا، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کہ اس کو میں کس طریقے سے پچھاڑ دوں۔ تو اس کے اندر نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، بلکہ حاصل ہی کیے جا رہے ہیں اور حلال طریقوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو آخرت سے اسی چیز نے غافل کر رکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو دنیا کے اندر۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، یعنی اسی دوڑ میں لگے رہتے ہو کہ ایک وقت آتا ہے کہ موت تمہیں آ کے پکڑ لیتی ہے اور تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ پھر تو کفے افسوس ملتے ہو کہ ہائے، ہم نے وہ باتیں جو قرآن بتا رہا تھا، جو قرآن میں کہا جا رہا تھا کہ دنیا کے پیچھے اتنے نہ بھاگو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اس کو مان لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ پھر تاکیداً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو یہ باتیں تم سے آج کہی جا رہی ہیں کہ تم گھاٹے کے اندر جاؤ گے، دنیا کے پیچھے اتنے مت بھاگو، تو یہ سب باتیں تم عن قریب جان لو گے، لیکن اس وقت جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کب جاننے کا فائدہ ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر کاش تم یقینی علم جان لیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے اندر جان لیتے تو تمہیں نقصان نہ ہوتا، تم آج نقصان اور گھاٹے سے بچ جاتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ کیسے دیکھو گے؟
کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ جو جنتی ہیں، جہنمیوں کو تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جو جنتی ہیں ان کو بھی دوزخ لے کر دکھائی جائے گی اور پھر ان کو دکھا کر واپس لایا جائے گا تاکہ یہ جنت کی نعمتوں کی قدر جان سکیں، کہ وہ وہاں کی دہشت اور وحشت اس کو دیکھ کر یہ تاکہ جنت کی قدر کو جان سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ان سورہ مبارکہ کے آگے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور اس جہنم کو یقینی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے، یعنی کوئی مذاق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بتا رہے ہیں، نہیں، وہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سمجھایا ہے کہ جو دنیا کے اندر لگ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو تین ہی چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو کھایا اور ختم کر دیا کہ پاخانے میں نکل گیا یا صحت بن گئی جو بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے کپڑا پہنا اور بوسیدہ اور پرانا کر دیا، یہ اس کا مال ہے، اور تیسرا جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا اور پھر وہ آخرت میں جا کر ذخیرہ بن گیا، یہی اس کے تین مال ہیں، اس کے علاوہ تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ اسی کو ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں جب یہ مرتا ہے، ایک تو اس کا مال، دوسرے اس کے رشتہ دار، اور تیسرے اس کے اعمال، لیکن اس کا مال، اس کے رشتہ دار پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب یہ اعمال یعنی یہ جو صدقہ خیرات اس نے کیا ہے یہ اس کے ساتھ جاتا ہے، تو اسی کو یہاں سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون سی نعمتیں؟ امن کی نعمت، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، کہ آدمی صحت کی نعمت کیسی ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے، تو اسی طریقے سے رہنے کے لیے مکان کی نعمت، جس کے پاس چھت نہیں اس سے پوچھا جائے کہ چھت کی کیا قدر ہوتی ہے، اسی طریقے سے پینے کا پانی کہ ٹھنڈا پانی میسر ہے تو یہ بھی ایک نعمت، اور نعمتیں بے شمار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، کہ ایک مثلاً یہ آنکھ کی نعمت ہے، اسی ایک آنکھ کی نعمت کے کتنے فائدے ہیں، زبان کی نعمت ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، اسی کے ذریعے کھٹا اور میٹھا ہونے کو چکھتے بھی ہیں، ایک نعمت ہے لیکن اس کے ہزاروں فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نعمت کو بھی اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کا استعمال کیسا کیا، غلط تو استعمال نہیں کیا، صحت دی تھی اس کا غلط تو استعمال نہیں کیا، غلط جگہوں کے اندر تو نہیں صحت کو خرچ کر دیا، مال دیا تھا مال کو غلط جگہ میں تو نہیں خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور دنیا کے یقیناً مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمایا جائے لیکن حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ اسی طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی گاڑی بھی لے، مکان بھی بنائے، لیکن اس میں دوسروں کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو کہ میرا بنگلہ بڑا بن جائے گا تو میں اس سے زیادہ کہ جو ہے مالدار لگوں گا، میں اس کے اوپر فخر کروں گا۔ اس طریقے سے اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔